اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اعتکاف وہ عمل ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منسوب ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے ذات پروردگار عالم 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے اس آخری عشرے میں اپنے گھر سے بستر مبارک کو لپیٹتے تھے اور مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے۔ اس سے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہے۔ پہلی شرط ہے اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو اور عاقل ہو، یعنی کوئی مسلمان اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، غیر مسلمان نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور مسلمان بھی وہ عاقل ہو۔ اگر وہ سفیہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، جس کے ذہن اگر صحیح نہ ہو تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اعتکاف صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ دوسری شرط ہے قصد قربت سے انجام دے، یعنی معتکف قصد قربت کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کی خوشنودی اور رضایت کے لیے اس نیت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے۔ اگر کوئی ریاکاری کرنے کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے تو وہ اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے اعتکاف کم از کم 3 دن ہو اور معتکف روزے سے بھی ہو، یعنی اعتکاف کا جو مدت ہے وہ کم از کم 3 دن ہو، لیکن زیادہ میں کوئی حد نہیں ہے۔ زیادہ میں آپ 10 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ 2 دن بیٹھنا، 2 دن اعتکاف میں بیٹھنا مستحب ہے، 2 دن کے بعد تیسرے دن بیٹھنا واجب ہے، اور اسی طرح اگر 4 دن بیٹھے، 5 دن بیٹھے تو اس کے بعد بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہر 2 دن کے بعد تیسرے دن بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی روزے سے بھی ہونا شرط ہے۔ روزے کے بغیر اگر اعتکاف میں بیٹھے تو وہ اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ یہ روزے میں ہونا، یعنی روزے سے مراد ماہ مبارک رمضان شرط نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے علاوہ بھی دوسرے مہینوں میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن روزے میں چاہے مستحب روزہ ہو، چاہے آپ کی قضا روزہ ہو، یا آپ کسی کے اجیر ہے تو اجرت پہ روزہ رکھ رہے ہو، تو یعنی روزہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف ماہ مبارک رمضان ہو۔ جس طرح اعتکاف میں تیسرے دن بیٹھنا واجب ہے، اسی طرح روزہ بھی واجب ہے، یعنی 2 دن روزہ مستحب ہے، تیسرے دن روزہ بیٹھنا واجب ہے، یعنی واجب روزوں میں سے ایک یہی ہے کہ اعتکاف کے تیسرے دن کا روزہ۔ چوتھی شرط ہے اعتکاف 4 مسجدوں میں یا جامع مسجد میں ہو۔ 4 مسجدوں سے مراد یعنی مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد الکوفہ اور مسجد البصرہ، ان 4 مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں نہ ہو تو اس کے علاوہ شہر کے جامع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ جامع مسجد سے مراد وہ مسجد نہیں ہے جس میں جمعہ ہوتی ہو، بلکہ وہ مسجد جو عام ہو، یعنی کسی ایک طبقے کے لیے، ایک گاؤں کے لیے نہ ہو، یعنی جہاں وہ مسجد جس میں اطراف کے لوگ، ہر لوگ آ کے وہاں پر نماز پڑھتے ہو اور وہ مسجد میں اجتماع زیادہ ہوتا ہو، تو وہ مسجد، اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ 5ویں شرط ہے اس میں ولی کی اجازت شرط ہے، یعنی اعتکاف میں رہنے والے کے لیے، معتکف کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے۔ اگر کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس کے لیے والدین کی اجازت شرط ہے۔ اگر اس کے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے والدین کے لیے تکلیف اور اذیت ہونے کا باعث بنے اور وہ اجازت نہ رکھے تو اعتکاف باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوی ہو، عورت ہو، تو اس کے لیے شوہر کی اجازت شرط ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ رکھے تو ان کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ 6ٹھی شرط ہے اعتکاف میں رہنے والا اعتکاف کی جگہ سے خارج نہ ہو، یعنی معتکف کے لیے جائز نہیں ہے بغیر شرعی عرفی عذر کے، عقلی عذر کے، وہ اس جگہ سے، مسجد سے باہر نکل جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو اس صورت میں نکل سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ 7ویں شرط ہے وہ چیزیں جو اعتکاف میں رہنے والے کے لیے
حرام ہیں ان کو ترک کرے. یعنی معتکف کے اوپر اعتکاف میں رہنے والے شخص کے اوپر چند چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہے. اگر ان محرمات کو بھی انجام دے دے اور اعتکاف میں بھی جا کر بیٹھے تو وہ اعتکاف صحیح نہیں ہے، اعتکاف باطل ہے. یعنی مثال کے طور پر جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، عطر لگانا، یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.